أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत النمल रुकू नंबर 3 क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातियतन अमरन हत्ता तशहदून क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैक फ़न्ज़ुरी माज़ा तअमुरीन क़ालत इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्लतन वकज़ालिक यफ़अलून व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फ़नाज़िरतुम बिमा यरजिउल मुरसलून फ़लम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फ़मा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफ़रहून इरजिअ इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अदिल्लतन वहुम साग़िरून क़ाल या अय्युहल मलअ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैक तर्फ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर फ़मन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नंज़ुर वतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून फ़लम्मा जाअत क़ील अहाकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हू वऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा वकुन्ना मुस्लिमीन वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन क़ौमिन काफ़िरीन क़ील लहा उद्ख़ुलिस सरह फ़लम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन वकशफ़त अन साक़ैहा क़ाल इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन क़वारीर क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुन नमल 2 रुकू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह ताला ने पूरी तफसील के साथ इस वाक़े को यहाँ बयान फरमाया है।
اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خط جو بڑا ہی مختصر اور جامع ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ خط تھا جو آپ کی طرف سے بھیجا گیا ملکہ سبا کی طرف۔ اب اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کیا، خط کو سامنے رکھا اور مشورہ کیا۔ قالت، کہا اس ملکہ سبا نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے اس کا حل بتاؤ، اس کا حل بتاؤ، فی امری، میرے اس کام میں، ما کنت قاطعۃ امرا، نہیں میں فیصلہ کرنے والی کسی کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ خط کو دیکھا، بڑا جامع ہے، مختصر عبارت ہے، اور جو خط لکھنے والے ہیں ان کا نام بھی پہلے ہے، اور یہ سنت ہے جو خط لکھنے والا ہے اپنا نام پہلے لکھے۔ انہ من سلیمان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح جب خطوط لکھتے غیر مسلم بادشاہوں کو، پہلے اپنا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، پہلے اس کا نام جو خط لکھنے والا ہے، بعد میں جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ محترم حافظ نور پوری رحمہ اللہ نے ہزاروں خطوط لکھے، ہزاروں لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن کریم میں ہے، خط کا آغاز ہوتا از طرف عبد المنان، از طرف عبد المنان بخدمت جناب، آگے اس کا نام، تو اس آیت کریمہ کے عین مطابق خط لکھا جاتا۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کرنے والی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ اب وہ جو مشیر وزیر تھے انہوں نے اپنا مشورہ پیش کیا۔ قالو، کہنے لگے، نحن اولو قوہ، ہم بڑی قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور بہت سخت جنگ والے ہیں، ہم قوت بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، بڑے جنگجو ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اور معاملہ تیرے سپرد ہے۔ الیک، کاف کے نیچے زیر ہے، یہ عورت کی طرف خطاب ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، پس تم دیکھو کیا حکم دیتی ہو۔ فانظری ماذا تأمرین، یہ مونس کے صیغے ہیں، عورت سے خطاب ہے۔ قالت، اس عورت نے کہا، جو حالات ہوتے ہیں جنگوں کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، تو اسے خراب کر دیتے ہیں، فساد، وجعلوا اعزۃ اہلہا اذلہ، اور بنا دیتے ہیں عزت والوں کو ذلیل، اس کے رہنے والوں میں سے جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ جنگوں میں سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے، اس پہ غلبہ پاتا ہے، تو عوام سے کوئی غرض نہیں ہوتی
غرض ہوتی ہے بڑے لوگوں سے، بڑے لوگوں کو پھر وہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ کریں گے۔ یہ عورت اپنا مشورہ پیش کرتی ہے، حالانکہ بات اس کی غلط تھی۔ کذالک یفعلون، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایسا نہیں کریں گے کہ فساد ڈالیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیں۔ ان کا تو مشن یہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اب اس عورت نے ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ بنایا کہ کوئی مال بھیجتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف، اگر آپ نے ہمارے مال کو قبول کر لیا تو پھر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ آپ کے خلاف لڑیں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی پیسے لے لیتا ہے وہ لڑ نہیں سکتا، جو ہدیہ قبول کر لیتا ہے جنگ نہیں کر سکتا۔ یہ اس عورت نے سکیم بنا لی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں، الیہم ان کی طرف بہدیۃ ایک تحفہ، فناظرۃ پھر انتظار کرنے والی ہوں، بما یرجع المرسلون کہ جو مرسلون ہیں سفیر ایلچی کیا جواب لے کر واپس پلٹتے ہیں، یہ اس خط کا جواب ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، جب وہ سلیمان کے پاس آیا، وہ جو سفیر تھا ہدیہ لے کر، قال آپ نے فرمایا أَتُمِدُّونَنِي، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ کیا تم میری مدد کرتے ہو بِمَالٍ، مال کے ساتھ ہدیہ دیتے ہو؟ ہدیہ نہیں تمہارا قبول کرنا، تحفہ نہیں لینا۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، پس جو اللہ نے دیا مجھے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہارے پاس دنیا کا جو مال و سامان ہے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زیادہ فضل کیا ہوا ہے۔ اگر تمہارا ہدیہ قبول کر لیا تو پھر لڑنا تو مشکل ہو جائے گا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیہ تحفہ پر خوش ہوتے رہو، تم خوش رہو۔ ارجع الیہم، ارجع تو لوٹ جا، یہ آپ نے فرمایا اس سفیر کو جو ہدیہ لے کر، لوٹ جا، جا واپس۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم لائیں گے لشکر، ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ لا قبل لہم، نہیں کوئی طاقت ان کے پاس، بہا ان لشکروں کے مقابلے کے لیے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور ہم ضرور نکالیں گے ان کو، منہا اس سے، ان کے اس شہر سے، أَذِلَّةً ذلیل، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بہت زیادہ حقیر ہوں گے، حقیر اور ذلیل کر کے نکل جائیں گے وہاں سے۔ قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ساتھیوں کی مجلس بلا لی، سارے لشکر، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم یأتینی بعرشہا، کون ہے تم میں سے جو لائے میرے پاس اس کا تخت، اس کا تخت کون میرے پاس لے کر آئے گا؟ قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ آپ نے یہ سوال کر دیا۔ قال عفریت من الجن، کہا ایک طاقتور جن نے، عفریت کہتے ہیں بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، اور جنوں کے پاس ویسے بھی یہ قوت ہوتی ہے، آنن فانن کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔
آنن فانن، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور سفر بڑا لمبا تھوڑے سے وقت میں۔ کہا ایک طاقتور جن نے انا آتی کا بہی، میں لاؤں گا تیرے پاس وہ تخت، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے۔ یہ جو مجلس قائم ہے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے کر آؤں گا۔ کہنے لگا وہ جن جو طاقتور تھا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ قوی امین، یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے، آل ورلڈ لیبر ڈے۔ اللہ تعالیٰ نے لیبر کے متعلق قرآن پاک میں یہی 2 لفظ بیان فرمائے ہیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے بہترین مزدور وہ ہوگا جس کے اندر 2 صفتیں پائی جائیں، قوی امین۔ قوی کا معنی کہ جس کام پر اس کی ذمہ داری ہے وہ کام کر بھی سکتا ہے، اس کام کے اہل ہے، اور امین امانت دار ہے، خائن نہیں ہے۔ جس مزدور میں یہ 2 صفتیں آ جائیں وہ سب سے اچھا مزدور ہے۔ یہ ہے لیبر ڈے کے متعلق جو قرآن پاک میں رہنمائی ہے۔ لقوی امین، بڑا طاقتور ہوں، امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم۔ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ کتاب کون سی ہے اور علم کون سا ہے، اور وہ کہنے والا کون ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ علم کون سا ہے، کتاب کون سی ہے، کہنے والا کون ہے؟ ان تینوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بھی وضاحت نہیں فرمائی اور اس علم کی بھی تشریح نہیں فرمائی، اس لیے کہ قرآن و سنت میں صرف اتنی بات ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت مقصود ہوتی ہے۔ اگر اس کا نام نہیں ہے، اگر اس کے علم کا یا کتاب کا بیان نہیں ہے تو اس سے ہدایت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کرام کی کئی رائے ہیں۔ ایک تو یہ رائے ہے جو اقرب الی الصواب ہے کہ جس طرح پہلی آیت میں آیا ہے نا، عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک طاقتور، تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ بھی کوئی جن ہے، جس طرح پہلی آیت میں جن ہے، یہ ایسا جن ہے جو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قوت عطا فرمائی ہے کرامت کے طور پر۔ جس طرح آج کے دور میں ایک تصویر ہے نا، ایک تصویر ہے، اگر یہاں سے کوئی 5000 کلومیٹر دور سے تصویر وہ آنن فانن ہمارے پاس آ جائے گی، 10,000 کلومیٹر تصویر آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو اس طرح یہ ایک مادی چیز ہے جو تخت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی طاقت دی ہے بطور کرامت کہ جس طرح تصویر آ جاتی ہے اس طرح یہ مادی چیز آ گئی ہے۔ وہ لانے والا اقرب الی الصواب کہ جنوں میں سے کوئی طاقتور ہے، اور یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ پاک کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور محدثین کرام نے باب قائم کیے ہیں، باب الکرامات، اور یہ ہوتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اب اگر ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ نیک انسان ہے، سب سے زیادہ نیک آج اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اگر ہم اسے کہیں کہ ہندوستان کا یا لندن کا تخت اٹھا کے لے آ 2-4 منٹ میں، تو 2-4 مہینوں میں بھی نہیں لے کے آ سکتا۔
تخت کون اٹھانے دیتا ہے؟ تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے ہوتی ہیں تو لندن سے یا ہندوستان سے جو شاہی تخت ہے نا وہ اٹھا کے لے آئے آج کوئی اللہ کا ولی۔ تو اس کتاب کا علم اور وہ قال الذی کہا اس نے، یا دوسری تفسیر کہ وہ انسانوں میں سے کوئی ہے اور اس کی کتاب اور اس کا علم وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جتنی بات بتائی گئی ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، جو نہیں بتائی گئی اس کو کریدنا کوئی خیر والی بات نہیں۔ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس یرتد الیک طرفک، تمہاری آنکھ واپس آئے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ طرفک آپ دیکھ رہے ہیں یہ را ساکن ہے، را پہ جزم ہے، طرفن، را جب ساکن ہو جزم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ، آنکھ کا جھپکنا، اور اس را کے اوپر جب زبر آ جائے طرف ہو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کنارہ، طرفن کنارہ، طرفن آنکھ کا جھپکنا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی اس نے بات کی اور بات کرنے کے فوراً بعد ہی وہ تخت آ گیا۔ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے مستقرن کہ وہ پڑا ہوا ہے تخت عندہ آپ کے پاس، قالا تو فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام نے جو اصل حقیقت تھی اس کی وضاحت فرما دی۔ اصل حقیقت اب شروع ہوئی ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ جو لے کر آیا ہے نا اس کا کمال نہیں ہے، نہ اس کی کوئی طاقت ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کی شان اس طرح ہے، اس طرح ہے، نبیوں سے بھی زیادہ ہے اور فلاں ہے، اگلی آیت کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت سے یہ تخت آیا ہے۔ لیبلونی، اب آگے جو بات ہے بڑی ہی قابل توجہ ہے، تاکہ اللہ مجھے آزمائے، اشکرو ام اکفرو، کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ عزیز بھائیو، ایک کفر ہوتا ہے ایمان کے مقابلے میں، ایک کفر ہوتا ہے شکر کے مقابلے میں، تو کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اشکرو ام اکفرو، اللہ تعالیٰ اگر بیٹے دے دے، اگر اللہ تعالیٰ مال دے دے تو فٹ سمجھو میری آزمائش آ گئی، بیٹے اللہ نے دے دیے، آزمائش آ گئی، کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا یا حکومت دے دی تو فٹ سمجھو کہ امتحان شروع ہو گیا ہے، آزمائش آ گئی ہے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اس لیے بیٹے دیکھ کر، مال دیکھ کر، حکومت دیکھ کر خوش نہیں ہونا، بلکہ یہ فکر کرنا ہے اشکرو ام اکفرو، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے اپنی ہی جان کے لیے، ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرے تو بے شک میرا پروردگار بہت زیادہ بے پرواہ ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ قال نکروا لہا عرشہا، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، نکرو تبدیل کر دو، لہا عرشہا، اس کے لیے اس کا تخت، اس کا رنگ روغن، اس کا ڈیزائن وہ تھوڑا بہت تبدیل کر دو۔ ننظرو، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ہدایت نہیں پاتے، راستہ نہیں پاتے۔ فلما جاءت، پس جب وہ آئی، ملکہ سبا آ گئی، قیلا، تو اس سے سوال کیا گیا، اہٰذا عرشک، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، کیا ہاکذا، اسی طرح ہے تیرا تخت، اس طرح کا ہے۔ یہ سوال بھی
بڑے انداز کے ساتھ کیا گیا، تو جواب بھی اس نے بڑا کمال دیا۔ اس عورت نے قالت کہنے لگی کأنہ ہو، گویا کہ وہ وہی ہے، گویا وہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی اور ہے۔ دونوں باتوں کے متعلق تصریح اور وضاحت نہیں کی، نہ یہ کہا وہی ہے، نہ یہ کہا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ کہنے لگی کأنہ ہو، یہ تو گویا وہی ہے، اسی طرح کا ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا۔ پورا ہو بہو تو وہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا، تو جواب اس کا بالکل درست تھا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہم دیے گئے علم اس سے پہلے۔ وہ ملکہ سبا اور اس کے ساتھی کہنے لگے ہمیں تو اس سے پہلے ہی علم ہے تمہاری عظمت کا اور تمہارے جاہ و جلال کا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو کر ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ مسلمین، فرما بردار۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا ہاں اس عورت کو ما كانت تعبد من دون اللہ، جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ وہ عورت کوئی سرکش یا ہٹ درم نہیں تھی اور شرک کر رہی تھی۔ شرک کا سبب یہ تھا کہ ماحول ہی ایسا تھا، جس ماحول میں پیدا ہوئی، جس میں پرورش پائی اور جس ماحول میں حکمرانی کر رہی تھی، وہ سارا ماحول ہی کفر و شرک والا تھا۔ ما کانت تعبد من دون اللہ، جو وہ عبادت کر رہی تھی اللہ کے علاوہ، تو اس کو روکا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم سے تھی۔ ماحول ہی ایسا تھا کفر اور شرک والا، ورنہ تباہ میں کوئی سرکشی نہیں تھی، بغاوت نہیں تھی۔ قیل لہا ادخل السرح، کہا گیا اس عورت سے کہ داخل ہو جاؤ اس محل میں۔ السرح محل۔ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ، جب دیکھا اس عورت نے اس کو تو گمان کیا لجتاً، گہرا پانی۔ وہ محل جو تھا بڑا عالی شان تھا، شیشے کا بنا ہوا، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو عظمت دی ہے، تو دنیا میں بہت ساری ایسی مساجد ہیں، عظیم و شان مساجد، جو اس میں اسلام کی عظمت ہے، اور بہت ساری ایسی تاریخی مساجد ہیں جن مساجد کو دیکھ کر کئی اللہ کے بندے مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی عظمت کو دیکھ کر۔ تو یہ محل بھی بڑا عالی شان ہے، شیشے کا ہے۔ اس نے سمجھا لجتاً، گہرا پانی ہے، اصل میں وہ شیشہ تھا۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ ساقیہا، دونوں پنڈلیوں سے، سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ قالا، تو فرمایا انہو سرہم، بے شک یہ محل ہے، ممردن، جو بنایا گیا ہے، بنایا گیا ہے، من قواریر، شیشے کا، شیشے سے بنایا ہوا محل ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ قالت، تو اس عورت نے فوراً کہا رب، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں مطیع ہو گئی، فرما بردار، میں نے اسلام قبول کیا، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے کہ اس عورت نے کیا کیا، کہاں گئی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بس یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا اور یہ واقعہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ اس سے اگلا مسئلہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ عزیز بھائیو، اس رکوع میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص کر نصیحت والا معاملہ ہے کہ کافروں سے پیسے نہیں لینے۔ اگر کافروں سے پیسے لے لیں پھر ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے،
اس لیے آپ نے وہ واپس کر دیا۔ اور دوسرا جو تخت لانے والا واقعہ ہے اس میں اصل کمال اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ اسی آیت کے اندر ہے، ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ پوری آیت پڑھو تو اصل بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔